الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاملوا الصالحات صدق اللہ دائما کثیرا کثیرا ابدا ابدا۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھی درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل بضمنات پیش کیا گیا ہے۔ مجھے آج کا عنوان سبجیکٹ موضوع دیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تمام مخلوق میں وہ بہتر ہیں۔ ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایسے زمانے میں اسلام قبول کیا جس زمانے میں اسلام قبول کرنا آگ کے حوالے پیش کر دینا تھا، ایسے زمانے میں اسلام قبول کیا جس زمانے میں اسلام قبول کرنا موت کے کگار پہ آنا تھا، اسی لیے ان کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی زیادہ ہے۔ تو میں نے یہ آیت کریمہ جو پیش کی ہے تو نیک جو مخلوق میں بہتر ہیں ان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی لگیں گے اور مردوں میں نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، فاتح خیبر، داماد پیمبر، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ آپ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی نگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی نگاہ جب پڑی، محققین کی ایک رائے بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ دیکھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مولود کعبہ ہیں اس میں یہ معتبر احادیث مبارکہ سے اس کی روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ کعبہ میں یقین پیدا ہوئے تھے کہ نہیں، مگر حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح طور پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کعبہ میں پیدا ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ بہت افضل ہے، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہے۔ اس لیے میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزرتی ہے۔ بچپن ہی کے عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیتے ہیں اور اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک موقع پر شیر خدا نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گرمیوں کا روزہ رکھوں اور میں مخلوق خدا کی پوشاک کروں، یعنی ان کی پردہ پوشی کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا رہوں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرحب کے مقابلے میں آیا، مرحب مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہوا کہ ایک دم نوجوان لڑکا ہے، ابھی میری عمر میں بچہ ہے، جبکہ میں 1000 آدمیوں کو تنہا ایک مرتبہ میں پچھاڑ دیتا ہوں، پس پشت زمین پہ انڈیل دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرحب کہتا ہے کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تو اپنے بارے میں پتا، تمہارا کیا؟ معاملہ جب آتا ہے، میدان میں آتے ہیں تو مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح 3 مرتبہ پچھاڑ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اے مرحب، میں شیر خدا اسد اللہ الغالب ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، مجھے کوئی دنیا کی مادی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر زمین کے نیچے گرا دیا۔ یہ ان کے زور بازو طاقت کی طاقت تھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب فاتح خیبر کا لقب ملا آپ کو، خیبر کے یہودی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جو کہ 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، اتنے وزن کا، ہزاروں ٹن کا وہ قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، مگر شیر خدا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے استعمال کیا تو پہلے خیبر کے قلعے کو ہلاتے گئے، یہاں تک کہ اتنی دور پھینکے کہ 40 قدم جا کے دور گرتا ہے۔ یہ شیر خدا کی طاقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے، مجھے سب سے زیادہ اعزاز اور خوشبختی کی نیند اس وقت ملی جب حضور علیہ السلام ہجرت کی رات نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو میں ان کے بستر مبارک پر استراحت کر رہا تھا۔ ایسی مجھے نیند ملی، ایسا مجھے سکون ملا، اور مجھے یقین تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، تم فلاں ابن فلاں کی امانتیں دے کر تم واپس آؤ گے۔ میں یقین کر لیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، حاضر و ناظر غائب بتانے والے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، علی تم یہ امانتیں اس تک پہنچاؤ گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا حضور علیہ السلام پر، کہ کفار و مشرکین نے جب ان کے گھر میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام کے، تو پردہ جب ہٹایا گیا، چادر ہٹائی گئی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بستر مبارک پر استراحت فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ افسوس ملتے رہے، اور حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے مٹی ڈال کے تمہارے اوپر چل دی گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت احادیث روایت مروی ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ گفتگو اختصار سے کرنی ہے۔ ہمارے بعد مولانا قاری حافظ و قاری غلام یزدانی صاحب کی بھی تقریر کو سماعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیر خدا جیسی جرأت و استقامت عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ طاقت و قوت ہو کہ سامنے والا دیکھ کے ہم سے ڈرے، لرزہ پر اندوہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔